لگے اس وقت تک اللہ اس کی دعا سنتا رہتا ہے، اور جہاں یہ کہہ دے کہ ارے اب تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اب اس کی دعا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات اس طرح کی باتیں زبان سے کہہ دیا کرتے ہیں، اگر اس طرح کہہ دیا تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہ کرے، اسی طریقے سے کسی کے بربادی کی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ دعا قبول، اللہ جو دعا مانگتا ہے، بندہ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت کا محل عطا فرماتا ہے، جنت کے باغات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے والا کسی حال میں بھی خالی نہیں ہے، چاہے دعا قبول اس کو نظر آئے کہ میری دعا قبول ہو گئی، چاہے نظر نہ آئے، دعا اللہ سے مانگا ہے تو اس کے اثرات اور برکات اتنے ہیں کہ ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا زبردست اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے مسند احمد کے اندر، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین کا جو مسلمان اللہ سے دعا مانگے اسے اللہ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹلتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ بات ابھی پہلے آ چکی، اگر وہ گناہ کی دعا کرے گا یا رشتہ داری کے توڑنے کی دعا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے، یہ روایت ہے، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا کیا ہے؟ جلدی کرنے کی تفسیر یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو بہت دعا مانگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، اب اس کی دعا قبول۔ ہم لوگ کتنی مرتبہ کہے ہوں گے، اچھا کہتے نہیں ہیں تو دل میں ضرور سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، تو اللہ تو دل کی بات بھی سنتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کیسا گمان رکھے ہوئے ہیں، دل میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، چھوڑو، تو اللہ تعالیٰ بھی وسیع معاملہ کرتے ہیں، چھوڑو، ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے اللہ ثواب میں جنت عطا فرماتا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ ہے جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کی تفسیر کیا ہے کہ نا امیدی کا خیال کر دے کہ اب تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، دعا مانگنا چھوڑ دے، تو اس کا جلدی کرنا مان کر اس کی دعا پھر قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل مثل برتنوں کے، دل برتن کی طرح ہے اور بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، تم جب اللہ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ضرور قبول کرے، اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اور سنو غفلت والے دل کی دعا اللہ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، مجھے کیا ملے گا نماز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو فلک سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم لوگ بس ہاتھ پھیلا کر کے دل کہیں اور ہے بازار کے اندر، اللہ تعالیٰ یہ کر دیجیے، اللہ تعالیٰ وہ کر دیجیے، غافل دل کی دعا اللہ قبول، یقین کے ساتھ دعا کہ اللہ بالکل دے گا، اور یقین جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ ویسی معاملہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جلدی دعا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے دعا کی کہ الہ العالمین، عائشہ کے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے۔ ایک تو اعمال صالحہ کرنے والا ہو، بدکار شخص نہ ہو، فاسق نہ ہو، گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا نہ ہو، ہاں بھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے،
لیکن جان بوجھ کر کے گناہ کرے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے جو نیک اعمال کرنے والا بندہ ہو اور سچی نیت کے ساتھ نیک دلی کے ساتھ اللہ کو پکارے گا تو میں لبیک کہہ کر کے اس کی حاجت کو ضرور پوری کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھے پکاریں، میں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کو اپنی عادت بنائیں اور تھوڑا سا وقت جو ہے دعا کے لیے ضرور نکالا کریں، چاہے 10 ہی منٹ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا اے اللہ تو نے دعا کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، لبیک یا ربی لبیک، لبیک یا ربی لبیک، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، حمد اور نعمت اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میری گواہی ہے کہ تو نرالا یکتا ہے، بے مثال ہے، ایک ہی ہے، تو پاک ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، تیری کفو کا کوئی نہیں ہے، تو جیسا کوئی نہیں ہے، میری گواہی ہے کہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، جنت اور دوزخ اور قیامت اور دوبارہ جینا یہ سب برحق ہے۔ یہ بھی دعا کے اصول و آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی خود حمد و ثنا کریں، اور یہ سارے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے۔ اللہ کے حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے، ڈائریکٹلی پوائنٹ پر لائے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت کو انسان سامنے۔ جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں کسی سے قرضہ مانگنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو اور خیریت سے ہیں، بہت دن سے نظر نہیں آئے، کیسی طبیعت ہے آپ کی، بڑی یاد آ رہی تھی، اور پھر گھما پھرا کے پھر کم ٹو دا پوائنٹ۔ تو دعا کے بھی اصول آداب اللہ کو بہت پسند ہے جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، نماز اس کو واجب الادا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، پھر اپنی حاجت کو اپنے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے میرا اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، جلدی بازی نہیں کرنا ہے دعا کے اندر، نیک اعمال کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ دعا کرنا ہے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور سب سے بڑی چیز حلال رزق کا استعمال، رزق حلال کا استعمال۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو پراگندہ بال، پراگندہ حال ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں اور یا ربی کہتے ہیں، اے پروردگار، اے میرے رب، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، فأین یطلب الدعاء، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے حرام سے بہت اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی جائے گا تو پھر دعا قبول۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوفہ پر جب کوئی ظالم بادشاہ کا تسلط ہوتا تھا تو وہاں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت وہ فوراً اس کے لیے بد دعا کرتے ہوئے ہلاک ہو جاتا۔ جب حجاج ظالم کا تسلط ہوا تو پہلے اس نے انکوائری کروائی اور معلوم کیا کہ کیا صورتحال ہے، تو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ وہاں ایک جماعت مستجاب الدعوات ہے۔ مستجاب الدعوات ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ تو اچھا یہ بات ہے، کافی وہ جب آیا تو سب لوگوں کی دعوت دی پورے شہر میں، اور اس میں خاص طور سے کہا ان لوگوں کو بلائیے جو مستجاب الدعوات ہیں، اور پھر جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو اعلان کر دیا کہ جاؤ ہمارے لیے بد دعا کرو۔ اب بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں داخل کر دیا ہے، اس لیے احتیاط کرو۔ ابھی آنے سے پہلے ایک صاحب نے سوال کیا،
जहाँ तफसीर में बैठे भी हैं, एहतियात एक जगह ऐसी जाने का इत्तेफाक हो गया, मालूम नहीं, और बात में इसको नाश्ता कुछ सामने आकर के रखा है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, और बात में उन्होंने कह दिया, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, पढ़ाई करता था, तो जो साथ में थे उनसे कह दिया कि भाई इंटरेस्ट मिलता है उसी से हमारे घर का खर्चा चलता है। अब ये बात सुनने के बाद काटो तो खून नहीं, हमने कहा क्या करूँ, अल्लाह ताला बचा लीजिए। सबसे पहले अल्लाह से मांगना है, सबसे पहले अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला रास्ता निकालेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 दरवाज़ों के अंदर पड़े, ज़ुलेखा ने पूरा प्लान करके अंदर कैदी थे, गुलाम कैसे बचे, भाई शहजादी है, अजीज़ मिस्र की बीवी है, और वो तकाजा कर रही है कोई बच पाए, मौका भी है, तन्हाई भी है, दरवाज़ा भी बंद है, लेकिन अगर तू ही ना चाहे तो बहाने हजार है। आपको चाहिए पहले नियत तो कीजिए दिल से, हमें बचना है। पहले इंसान, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं है। पहले अल्लाह के बंदे तू तो झूठ से बच, इरादा तो कर नहीं, इरादा करोगे तो कुरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लामा इक़बाल ने तर्जमा किया इसका, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने, आपको खुद ही अपनी हालत के बदलने का इरादा है, तो काम नहीं चलता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं ना, जैसा बंदा मेरे साथ ईमान करता है मैं वैसे ही मामला करता। सबसे पहले खुद इरादा करना, नियत किया, और फिर उसके बाद कोशिश, इरादा दिल में करने के बाद बैठना नहीं, जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं कोशिश करें, और कोशिश जहाँ तक कर सकते हैं, दरवाज़ा बंद है लेकिन वहाँ तक जा सकते हैं, भाग सकते हैं, वहाँ तक जाइए। ठाट से बैठे हुए, हाँ इरादा नहीं है, दिल में कह रहे इरादा नहीं है, अरे अल्लाह के बंदे कम से कम वहाँ तक तो जाओ। बैठे हुए हैं, कैसे जाएं, नमाज अल्लाह ताला तौफीक देंगे, अरे अल्लाह के बंदे मस्जिद तक तो जाओ पढ़ने के लिए, रास्ते में कोई गोली मारे तो बताओ, अल्लाह कैसे तौफीक देंगे जब तुम इरादा नहीं करोगे। हराम खा रहे, कह रहे अल्लाह तौफीक दे, दुआ कीजिए, अरे अल्लाह के बंदे पहले तुम इरादा करो हराम से, जब तक इरादा नहीं करोगे अल्लाह ताला तौफीक भी नहीं देंगे, साफ अल्लाह ने कुरान में कह दिया। चुनाचे दौड़ लगाई, इरादा किया और दौड़ लगाई, और फिर अल्लाह की मदद आई, ताला खुद से खुल, फिर दूसरा खुला, फिर तीसरा खुला, चौथा खुला, सारे दरवाजे खुल गए, अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया। और फिर उसके बाद अपनी बड़ाई नहीं बयान की, ओहो हम दीगरे ने बड़े तकवा वाले हैं, नहीं नहीं, कभी कोई नेक काम कर ले तो तकब्बुर अंदर नहीं आना चाहिए, और ये ना कहें कि सब लोग तो बेकार हैं, हम ही तो एक हैं दिन का काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 13वां पारा पढ़िए, वमा उबर्रिउ नफ्सी, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुमला है, मैं अपने आप को बरी नहीं बताता, मैं अपने आप को पाक नहीं बताता। कौन कह रहा है, नबी जो मासूम होता है। यह हमारे लिए और आपके लिए तालीम है। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने आप को बहुत पाक साफ नहीं बताता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स तो हमेशा बुराई की तरफ पेशकदमी करता है, इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम किया। मुझे ये कहना है अल्लाह ने ये काम मुझसे करवा लिया, मैं तो इस लायक नहीं था, अल्लाह ने ये करवा दिया, अल्लाह ने इस गुनाह से मुझे बचा दिया। हमेशा नेकी की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, अपने नफ्स की तरफ नहीं करना। तो गुनाहों से बचना है। तो फिर उस वक्त मैंने एक मसला पढ़ा था तौरिया वाला, यानी कोई लफ्ज़ इंसान बोले तो उसके 2 माना होते हैं, एक माना करीब के और एक माना दूर के होते हैं। तो आमतौर पर उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जहाँ मौत व हयात का मसला होता है, जहाँ जान का मसला होता है, या जहाँ इस तरह का मसला हो हराम और हलाल का, वहाँ पर इंसान ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे कि दूर वाला माना मुराद ले और सामने वाला करीब वाला माना समझे और उससे बच जाए। चुनाचे मैंने वहाँ पर फ़ौरन अल्लाह ने दिल के अंदर डाला, मैंने कहा कि खाने लगे तो मैं बैठा हुआ था, लीजिए लीजिए जी। फिर जब बहुत देर हो गई तो कहने लगा अरे क्या बात है नहीं ले रहे, तो फिर उस वक्त मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा कि मेरा रूह है, मेरा। अब जो लोग उस तफसीर में रहे होंगे जो मैंने की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तो उनको फ़ौरन बात समझ में आ जाएगी, और नहीं रहे होंगे तो अभी फिर 10 मिनट जाएगा।
क्योंकि सौम के माना आते हैं मुतलकन रुकना। लुगत के एतबार से आप देखें, इस वक्त आप सब लोग रोज़े से, जितने लोग आप लोग हैं, अंतमुस्साइमून, मैं भी रोज़े से। क्यों? इसलिए कि खाने से रुके हुए हैं, पीने से रुके हुए हैं और जिमा से रुके हुए हैं, चाहे एक सेकेंड के लिए क्यों ना हो। लुगत के एतबार से इसे रोज़ा कहा जाता है। मैंने लुग़वी माना मुराद किया। इस्तिलाह के अंदर, शरीयत के अंदर सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक रुकने को रोज़ा कहा जाता है। लेकिन हराम से बचना था तो अल्लाह ने ये माना दिल के अंदर डाला और मैंने कहा मैं रोज़े से हूँ। झूठ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने लुग़वी माना मुराद लिया और सांप भी मर गया, लाठी भी। जब नियत करेंगे तो अल्लाह ताला बचा लेगा। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम। मैं अपने आप को पाक नहीं बताता, तो इसलिए बताता हूँ कि आप लोग भी उस पर अमल करें, हराम से बचाएं अपने आप और जान बूझ करके ना जाए। मालूम है कि जब वहाँ हराम खिलाया जाएगा तो समझाएंगे। अभी आने से पहले एक सामने मसला पूछा तो मैंने उनको समझाया, क्योंकि दावत का जब मामला होता है तो वहाँ पर शैतान बहुत बह जाता है, कैसे छोड़ दें, वहाँ पर खूब तावील करेगा और कई सवालात करेगा। मैंने कहा भाई तकवा नाम इसका है कि शुबह की चीज़ से भी इंसान बचे। जहाँ पर शुबह भी आपको है वहाँ पर भी आप बचें, इसका नाम क्या है? तकवा है। और वहाँ तो खुला मालूम है कि वहाँ हराम है, आप जा सकते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अपना काम बताना सामने